اکثر لوگوں کو آپ دیکھو جن کی آنکھوں پہ جن ہوتا، دیکھو جن، شیطان چڑھ جاتا، اس کو لا کے درگاہ میں بنتے. ارے بولو جی، ارے کیا گھور کے دیکھ رہے ہیں، ایسا دیکھ رہا نیا فارمولا بتا رہا ہوں کیا. جن آیا تو درگاہ کو لاتے، ڈاکٹر کا نہیں لگ جاتے، انہیں خالی انجیکشن دے کے سلا دیتا، نیند جاتے کہ پھر انہیں بولتا اپن تو ہے کہیں کہیں نہیں بھی بولتا، کہیں گئے نہیں بولتا. مگر آج کل کیا ہو رہا، اپنے پٹھے کچھ ایک نیا کام کر رہے ہیں. جا کے اپنا یہ سن نہیں، اپنا پٹھا کیسا رہتا خطرناک، جا کے چپکے تو بیٹھتا عاملوں کا نے. صاحب وہ رات میں سویا تو میرے خواب میں سانپ آ رہے ہیں، میرے کو جو ہے ہول گھبراہٹ ہو رہی، مرغا جیسا دکھ رہا میرے کو، بھینس آگے مار رہی میرے کو، سمندر میں گر رہا ہوں میں، آگ میں نکل رہا ہوں میں. ایسے خطرناک باتیں کر رہا. کرتے کہ عامل بولتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، گراک بھیج دیا تو، اب تو بکرے کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. اب انہیں بولتا میاں تمہارے آنکھ پہ جن ہے بابا. کیسا آیا ہوں گا حضرت؟ بولتے کہ نہیں بولتا تم ناپاکی کی حالت میں کہیں گھر کے باہر نکلے تھے، وہاں کا جن تمہیں پکڑ لیا. لوگ امت. اور وہ بات ایسا سٹ لگتی کیونکہ پٹھا ہی نہیں، ناپاکی میں کہیں نہ کہیں تو نکلتا ہی نکلتا ہے. انہیں کون سا ولی اللہ ہے بغیر طہارت کے باہر نہیں نکلنے کے واسطے. اوفو جب ہوا حملہ یہ اتارنا پڑتا بیٹے. جی حضرت کیا کرنا ہے؟ 21,000 روپے ہوتے. اما پھوگٹ میں کاٹ دیا بکرے کو. 21,000 میں 3 بکرے آتے، ایک بکرے کو 3 بکروں کی قیمت میں کاٹ رہا. اب اس کا کیا کرتا، وہ 21,000 لے کے چھپ کے تو بھی دال منگاتا، وہ منگاتا، یہ منگاتا، 4-5 آئٹم چھپ کے تو اس کی سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلتا، کھیل کے آخری میں 3 لیمبوا بھی منگاتا، منگا کے لیمبوا کاٹتے جاتا، اس کے اوپر سے یوں 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 اتارتا، پھینکتا. میں پوچھا کیا کر رہا ہے یہ لیمبوا لے کے؟ جن اتار رہا ہوں. ابے میں بولا ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کہاں سے اترتا رے چچورے؟ جن اترتا. جن کو اگر تو خواب میں بھی دیکھ لیا نا، 13 دن تک تیری طہارت ٹھہرتی نہیں جگہ پہ. جن کے بات نہ کر رہا، چچورے پنے کے بات نہ کر رہا. جن ہولا نہیں ہے چپکے تو بھی راجستھانیوں کے پیچھے پھیرنے کے واسطے. انہیں بہت کام کی چیز ہے، سب پہ نہیں آتا انہیں. اور انہیں آیا نا، انہیں نہیں رہتا عبداللہ تھا، جلال اللہ بن جاتا انہیں. جن کی کیفیت الگ رہتی، جنات آئسو والوں کے معاملے الگ رہتے. ایسا نہیں رہتا یہ جن آ گیا یہ آ گیا، یہ سب ہرے پیلے پردے بن لے کے دکانیں چلا رہے ہیں بیٹے. یہ سب بٹے بازی کی باتیں ہیں سب. یہ اللہ کے واسطے تم لوگ آئے چکروں میں نکو پھنسو. خالی پیلی کے اتنی محنت کر کے کما رہے ہیں، اس کو لے کے جا کے 5,000 دے رہے ہیں، اس کو 3,000 دے رہے ہیں، اس کو 7,000 دے رہے ہیں. صاحب میری فیکٹری نہیں چل رہی، صاحب میری فیکٹری نہیں چل رہی. انہیں بھی آگے کیا کرتا، گیٹ کرے ناریل پھوڑا، ہاتھ پھوڑا، 11,000 ڈال لیا. ناریل کے پیسے بھی تمہارے، کچرا بھی تمہاری دکان میں، پیسہ اس کے جیب میں. لوگ امت. اللہ کے واسطے نکو جاؤ یہ سب چکروں میں. تم کو خدا کی قسم ایک چیز میں دیتا ہوں فری میں. کہیں تم بولیں گے سب کی توڑ کے اپنی دکان چلا رہے ہیں، فری میں انشاءاللہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان امیر بننا ہے. امیر بننا ہے نہیں، جان دو لائٹ لو نہ کرے. بولو جی بننا ہے، ہاں بننا ہے. رسول اللہ فرمائے تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ. واہ واہ واہ. اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، سورہ واقعہ. کیونکہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں دولت کے انبار اترتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاؤنٹر پہ بیٹھ کے روزانہ سورہ واقعہ پڑھو. عاملوں کے پیچھے نکو جاؤ. عامل صاحب اگر یہاں بیٹھے تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو بڑے بھائی کہ میرے نام پہ لیمبو کاٹ دیں گا وہ لگنا. سورہ واقعہ پڑھو، قرآن پڑھو. قرآن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تحفہ دیے. تحفہ کس بات کا تحفہ دیے؟ کاروبار تمہارا ہے، نظر لگتی، کاروبار پہ نظر لگتی، اولاد پہ نظر لگتی، پیسے پہ نظر لگتی، گاڑی پہ نظر لگتی، آدمی پہ نظر لگتی، بچوں پہ نظر لگتی. خدا کی قسم لگتی. نظر حق ہے، رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے، نظر لگتی. مگر نظر اتارنے کے لیے ناریل کی، لیمبو کی، گنڈے کی، پلیتے کی، تلوار کی، چاقو کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. تم رسول اللہ کی امت ہو، تمہارے نبی نے تمہیں نظر اتارنے کا ایک تحفہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے حسن و حسین بہت حسین ہیں. انہیں کثرت سے نظر لگتی تھی. سبحان اللہ سبحان. حسن و حسین سے زیادہ حسین کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جنت سے وعدہ کیا اے جنت میں تیرے حسن میں انتہا کا اضافہ کر دوں گا. جب جنت پوری تیار ہو گئی تو جنت نے پوچھا اے اللہ کیا میرے وہ حسن کا اختتام ہو گیا؟ تو رب نے کہا نہیں ہوا، ابھی باقی ہے. پوری تیار ہوئے بعد جنت پوچھی اے اللہ میرا حسن مکمل ہو گیا، میری جمال کمال مکمل ہو گیا؟ رب نے کہا اے جنت نہیں، ابھی تیرا حسن باقی ہے. تو جنت نے پوچھا اے اللہ وہ حسن میرا مکمل کب ہوگا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا. رسول اللہ کہتے ہیں رب نے کہا اے جنت بروز محشر تجھ میں حسن و حسین داخل ہوں گے تو تیرا حسن مکمل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ اللہ اللہ. حسن و حسین حسن جنت کا نام ہے. حسن و جنت
دنیا میں ان سے جیسا حسین جمیل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ نبی کے جیسا، نہ فاطمہ کے جیسا، نہ علی کے جیسا، نہ حسن و حسین جیسا رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے جیسا حسین پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے حسین لوگوں کی نظر میرا مصطفیٰ اتارتا تھا، ہمارے نبی اتارتے تھے. کیسے؟ حضور کہتے ہیں جب مجھے اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس ابھی مجھ پر نازل نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میں قرآن کی دیگر آیتیں پڑھ کر حسن و حسین کی نظر اتار دیتا، پھونک دیتا ان پر، دم کر دیتا، اس سے ان کی نظر اتر جاتی تھی. مگر جب اللہ نے مجھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیا، میں نے اس وقت سے قرآن کی دیگر آیاتوں کو پڑھنا حسن و حسین پر چھوڑ دیا، صرف سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا جس سے حسن و حسین کی نظر اتر جاتی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سورہ فلق اور ناس سے حسن و حسین کی نظر اتر سکتی ہے تو تمہارے کاروبار کی نظر کیوں نہیں اتر سکتی؟ تمہارے بچوں کی نظر کیوں نہیں اتر سکتی؟ تمہاری نظریں کیوں نہیں اتر سکتی؟ ایک معمول بنا لو، کاروبار پہ، اپنی سیٹ پہ، اپنی تجارت کی جگہ، ملازمت کی جگہ، اپنے گھر کی جگہ بیٹھنا، روزانہ صبح اور شام تین مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا، اپنے اوپر دم کر لینا، اپنے بچوں پہ، اپنی بیگم پہ، اپنے گھر والوں پہ دم کر دینا، اپنے کاروبار کے لیے پڑھ لینا، سبحان نظر اتر جائے گی. کسی کی ماں نے نہیں جانا کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے والے پر جادو کر دے. واہ 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 کسی کی ماں نے ایسا بیٹا، ایسا جادوگر نہیں جانا واہ. جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے والے پر جادو کر دے. ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھ لیں گے ہم لوگ. ہول لیمبو ہونا، ناریلا ہونا، گنڈے ہونا، تعویذ. ایک کے گلے میں دیکھا میں یہاں لال ناڑا، پھر یہاں نیچے تعویذ، پھر یہاں اور ایک تعویذ، پھر یہاں ایک تعویذ، یہاں بمبی کا نہیں اور ایک تعویذ، پھر یہاں ڈنڈ پہ ایک بن لیتا، رات میں سوتے وقت تکیے کے نیچے ایک رکھ لیتا، پھر گاڑی چلایا تو کار کے سامنے ایک رکھ لیتا. ابے ہولے کیا تو بھی ہے، تو مسلمان ہے کیا ہے تو؟ جس کے پاس خدا کی قسم غوث اعظم ہے، سبحان اللہ اسے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں 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 ہے میرے بھائی. جس کے پاس رسول اللہ کے دیے ہوئے نسخے ہیں اس کو گنڈے پلیتوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے، بے شک بے شک. بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے پاس نعرے لیمبو وغیرہ مسلمانوں کے واسطے ایجاد نہیں کیا گیا، یہ غیروں کے واسطے ایجاد کیا. ان لوگ آتے ہیں. آج بھی میں آ کے بیٹھا تو ایک بیچارہ ہمارا غیر مسلم بھائی آیا، آ کے بولا مولانا صاحب ذرا میرے لیے دعا کریے، میں پریشان ہوں. تو ان لوگوں کے واسطے یہ نعرے لاں لیمبواں، کیونکہ وہ لوگ ناپاک رہتے، ان کے ہاتھ میں جو ہے ہم قرآنی آیات قرآنی نسخے نہیں دے سکتے، لہٰذا اس کے اوپر دم کر کے ان لوگوں کو دے. تو رکھ لے رہے بال لیمبو رکھ لے، نعرے رکھ لے. ان لوگ کہتے ان لوگ یوز ہی نہیں کر رہے، پورے ان لوگ یوز کر لے رہے ہیں. ایسا مت کریے پلیز. آپ کے پاس قرآن ہے، قرآن جس کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے. کس کی؟ سورہ یاسین. صرف ایک بار پڑھو یار. آج پہلی بار پڑھو گے تو 10 منٹ لگیں گے، 4 دن کے بعد 8 منٹ لگیں گے، 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد 6 منٹ لگیں گے، 12-15 دن کے بعد 5 منٹ لگیں گے. 5 منٹ میں یاسین ختم ہوتی. 5 منٹ میں 5 منٹ بھی تم نہیں نکال سکتے. لوگوں کے پیچھے 21,000 41,000 اور ختم نہ کرے تو تمہارے پورے گھر کے اوپر جو ہے ایک آتما بھٹک رہی ہے، پورے گھر کی بندش کرنا پڑتا. جب تک بندش نہیں کرے بچی کی شادی نہیں ہوتی، کاما نہیں بنتے، کاروبار سیٹ نہیں ہوتا، خواب خطرناک ہوتے، تو تھوڑے دن کا تو مر جاتا. لوگ مت. اب تو موت کی بات آ گئی. جی سرکار کیا کرنا ہے؟ گھر کی بندش. جی سرکار کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں، 7 قسم کی مٹی، 7 قسم کا پانی، 7 قسم کی آگ، مطلب 7 قسم کی لکڑیاں، ان کو جلانا پڑے گا، گھر کی بندش کرنا پڑے گا. جی کب کریں گے سرکار؟ آئندہ جمعرات اچھا دن ہے. جی سرکار میں انتظام کر لیتا ہوں. 1.5 لاکھ روپے گوگل پے کر دو. لوگ بندش حولے تیری نہیں، تیرے گوگل پے کی بندش ہو رہی. سمجھ رہے دیوانے؟ کب تک حولا بن کے پھریں گا؟ بندش تیری نہیں ہو رہی، تیرے بینک بیلنس کی بندش ہو رہی. چچورے تو سمجھ رہا ہی نہیں، حولوں کیسا پھر رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص روزانہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، آسمان سے اترنے والی ساری بلائیں، زمین سے نکلنے والی ساری آفات اس کو چھیڑ نہیں سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چھیڑ نہیں سکتی. بولے غالب ہونا، ہلاک کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا تو دور کی بات، رسول اللہ فرمائے چھیڑ نہیں سکتی. چھیڑ نہیں سکتی اس کو. واہ واہ ایسا چھیڑ بھی نہیں سکتی اس کو. یہ ہے یاسین کا کمال. جس امت کے پاس قرآن ہو اسے لیمبو کی ضرورت نہیں ہے، اسے گنڈے پلیتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھاڑ پھوڑ کی ضرورت. میں بھی اگر عامل بن جاؤں نا، مہینے کو 10 لاکھ کما سکتا ہوں. اتنے ٹرکس ہے. کیوں ٹرکس ہے میرے پاس؟ میرے پاس ٹرک کچھ بھی نہیں ہے، سامنے والے کا حولا پن ہے، اس کو استعمال کر سکتے. 10 لاکھ کما سکتا ہوں، تقریر کر لیں گے پھگڑ کے ادھر سے لمبے لمبے ٹرالا مارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو. ہولی خواہ میں پوری. عورتوں کو تو ایسا ہے. میں ایک محترمہ میرے پاس آئے، آپ لوگ موڈ میں ہیں، میں بھی موڈ میں ہوں، چلنے دو، پیسہ بھی صبح میں فلائٹ ہے، ٹینشن نہ کرو. محترمہ میرے پاس آئے، اتفاق سے ہماری مریدہ تھے.
میرے کو بولے حضرت ایسا ہو رہا، خوابوں میں ایسا آ رہا، کچھ نہیں. خواب آنا انسانی فطرت ہے. پیٹ میں دبا کے مسالوں کا گیا تو خطرناک خواب آتے اتنے. سن لو آپ، دبا کے مرغیاں کھینچ رہا، مسالے کھینچ رہا، ہضم ہو رہا کچھ بھی نہیں. ہضم نہیں ہوئی تو ایسیڈیٹی کی وجہ سے خواب آتا. خواب کی حقیقت اتنی ہے. اور رسول اللہ خواب کا علاج ایک چٹکی میں کر لیا. چٹکی میں رسول اللہ سے بہترین علاج کوئی بتا سکتا؟ اب حدیث سنا رہا ہوں، ایمان رکھو اس کے اوپر. رسول اللہ فرمائے اچھا خواب آیا تو اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اچھا خواب، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا خواب دیکھے، مدینے کو جا رہے ہیں، بغداد کو جا رہے ہیں، اجمیر والے آقا دکھے، مولا علی دکھے، رسول اللہ دکھے، خواب میں کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اچھا خواب دیکھے، اٹھو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ بولو، درود پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا خواب. رسول اللہ فرمائے برا خواب دیکھو، ڈراؤنی خواب، خطرناک خواب، چیرنے پھاڑنے والا، جلا دینے والا، مار دینے والا، مار دینے والا، ٹکر ہوگی. خواب میں بھی عجیب و غریب خواب دیکھ رہے، گاڑی کے نیچے جا کے سویا کرتے، پھر اٹھ کے آگے آگے. میں بولا آئرن مین ہے کیا رے تو؟ ایسے ڈرانے والے خواب دیکھے. رسول اللہ فرمائے اٹھو 3 مرتبہ لاحول پڑھو. کیا پڑھو 3 مرتبہ؟ لاحول. اور بائیں کندھے کی طرف تھو تھو تھو. تھوک نکالنے کی ضرورت نہیں، خالی تھو تھو بولو 3 مرتبہ. رسول اللہ بتائے سو فارمولا ہے یہ، رسول اللہ بتائے، رسول اللہ بتائے. آپ رسول اللہ کی امت ہے، آقا نے آپ کو سب بتا دیا، کسی عامل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے ہر برا خواب، رسول اللہ کہتے شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے. برا خواب دیکھ کر ڈرنا نہیں. ارے بیگم میرے کو خواب میں سانپ دکھا، میرے پیچھے بھاگ کے آ رہا، ایسا بیگم ایسا ایکٹنگ کرتی ہے، اس کے پیچھے پڑا گیا اور ڈرا دیتی، نہیں حضرت کرے چلو جا کے. ارے سب بیکار بات ہے سب. خواب میں سانپ آیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بچھو آیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جن آیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، گدڑ آیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ابلیس بھی آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں سب بیکار بات ہے، کچھ نہیں. خواب خواب ہے، خواب کو لے کر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ایسیڈیٹی کے پٹھے بیٹھے ہوئے پوروں کو خواب پڑتے ہیں. ہاں خواب کی آپ ایکسرسائز کرو، ورزش. ایکسرسائز بولے تو گھنٹہ بولا اٹھائیں گے. ایکسرسائز کرو، ورزش. خواب نہیں پڑتا، دیکھ لو آپ آزما کے. روزانہ 4 کلومیٹر پیدل چلو، آپ کو خواب نہیں پڑتا. کھانا ہونا زبردست ہضم ہوتا، فریش فلیش کر کے آتے آپ، خواب پڑتا ہی نہیں آپ کو، مست رہتے آپ. ایسی زبردست نیند لگتی، آئیں 8 بج گئے پوچھنا پڑتا. ہم لوگ کرتے نہیں، ایکسرسائز ہمارے پاس نہیں ہے، ورزش نہیں ہے، تیراکی نہیں ہے، چاہے پیدل چلنا پھرنا کچھ بھی نہیں ہے. رات میں کھا رہے ہیں دوا کے، آج دوپہر میں تو ایسا کھلائے صاحب حیدرآباد یاد آ گیا. آپ جا کے وہ ڈگانا لے کے سو رہے ہیں، نیند میں بھی خر خر خراٹے چل رہے ہیں، حلق میں سے آواز، وہ مرغیوں کو چیر لیتے کر لیتے نکلے تک. کتنا کی ٹائم لگ رہا، اس میں خطرناک خواباں پڑ رہے ہیں. اب انہیں کھا رہا، خواباں پڑ رہے، دکان عامل کی چل رہی. اللہ کے واسطے اپنا گوگل پہ غلط یوز مت کرو. کریں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں کریں گے نا؟ پکا وعدہ. قرآن آج سے روزانہ یاسین انشاءاللہ. چھوٹے بات نہیں. کون کون نہیں پڑھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ارے ارے واہ ماشاء اللہ، جب تو 2 جنے اٹھائے جب کوئی بھی نہیں اٹھائے. سبحان اللہ. پورے سن رہے. یاسین پڑھیں گے روزانہ، یاسین روزانہ یاسین. یہ معمول بنا لو، یہ ہر مسلمان کا معمول ہونا، ہر مسلمان کا معمول. اور ایک سن لو، اور ایک اچھی بات دے رہا ہوں، ایک زبردست تحفہ، ایک زبردست. خدا کی قسم میں اس تحفے سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں کیونکہ اتنی ٹریولنگ میں سمجھتا ہوں، میں جتنی ٹریولنگ کرا آپ لوگوں میں کوئی شخص بھی اتنی ٹریولنگ نہیں کرا. ہر روز مہینے میں 20 دن جلسے، یہاں سے وہاں 300 کلومیٹر بائی کار، پھر وہاں سے فلائٹ، پھر وہاں سے کار، پھر وہاں سے فلائٹ، پھر وہاں سے کار، روزانہ آنا جانا چلتے رہتا. مگر ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم کار میں بیٹھتے کہ سو جاتے، فلائٹ میں بیٹھتے کہ سو جاتے، بے فکر ہے کچھ بھی نہ تو سو جا، خاموش سو جاؤ، سو جاتے. کیا ہے معلوم وظیفہ؟ سنو، میرے مصطفیٰ نے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ نے کہا جب تم کوئی سفر شروع کرو تو سفر کے آغاز میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو. اول آخر 3 بار درود پڑھ لینا، بیچ میں 1 بار آیت الکرسی پڑھ لینا. رسول اللہ فرماتے ہیں گھر سے نکل کے منزل پہ پہنچنے تک آیت الکرسی 1 بار جو شخص پڑھ لے اس کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کتنی بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آگے سنو میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. اگر تم 1 بار کے بجائے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لو، 3 بار درود، 3 بار آیت الکرسی، پھر 3 بار درود، بس اتنا پڑھ لو. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر 1 بار آیت الکرسی پڑھو گے فرشتے حفاظت کریں گے. اگر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو فرشتے نہیں، خود خالق کائنات تمہاری حفاظت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود تمہارا محافظ ہو جائے. سبحان اللہ. منزل پہ پہنچنے تک اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. یہ ہے شان قرآن. سبحان اللہ. صرف 1 آیت تمہیں موت سے بچاتی ہے، صرف 1 آیت تمہیں راستے کے حادثات سے بچاتی ہے، صرف 1 آیت، صرف 1 آیت. قرآن کے اندر اتنا پاور ہے، ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب چیزوں. ہم بالکل دیوانے جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے. ہم کو دیکھے تو دور دور تک بھی مسلمانیت، کروڑوں میل دور تک بھی نظر نہیں آتی. بالکل غیروں کے جیسی حرکتیں ہم لوگ کرتے. مسلمانوں آیت الکرسی کی عادت. آج سے معمول بنا لو روزانہ 1 یاسین کی تلاوت.
کوئی تمہارے کاروبار کو دھکا نہیں لگا سکتا, کوئی تمہارے گھروں کی برکتوں کو رحمتوں کو چھین نہیں سکتا, کوئی تمہاری نوکریوں کو برباد نہیں کر سکتا, کوئی تمہارا دشمن تمہارا کان کا ناک کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتا اگر تم یاسین شریف کے پڑھنے والے ہو. سبحان اللہ سبحان کوئی تمہیں برباد نہیں کر سکتا. یاسین تمہاری حفاظت کے لیے. حضور نے فرمایا یاسین قرآن کا قلب ہے, فرمائے سرکار. سبحان اللہ. یاسین پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 70 خصوصی رحمتیں اس کو کوریج کر کے رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اس کو کسی بلا مصیبت آفت نے سامنا کرنے نہیں دیتی, اللہ کی رحمت اس کو بچا لیتی ہے. یاسین روزانہ ایک مرتبہ سورہ واقعہ ڈیلی پڑھنا ہے. سورہ واقعہ ڈیلی سورہ واقعہ. جمعے کے دن سورہ کہف, ہر ہلاک کرنے والی بیماری سے سورہ کہف پڑھنے والے بچ جاتے. چاہے کورونا آ جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, سورہ کہف پڑھنے والے کو ہلاک کرنے والی بیماری نہیں آتی. اللہ اکبر. اور روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں سورے روزانہ 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام. سبحان اللہ. اور روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح 100 مرتبہ درود. آپ آگے چاہو تو آپ کی مرضی 200 بار, 300 بار, 500 بار, جتنا چاہو پڑھو. میرے پیارے بھائیو یہ پڑھو, یہ ہے مومن کا ہتھیار, یہ ہے مومن کی شان. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پکا وعدہ.